بسم الله الرحمن الرحيم. هيا على خير الأمل، هيا على خير الأمل. هاي حسين يا حسين، هاي حسين يا حسين، يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. زہرا قبول کیجئے پرسا حسین کا، زہرا قبول کیجئے. التماس دعا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم بحق علی مرتضی علیہ السلام. اللہم بحق فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا. اللہم بحق حسن مجتبی علیہ السلام. اللہم بحق حسین شہید کربلا علیہ السلام. اللہم بحق باب الحوائج قمر بنی ہاشم ابو الفضل العباس علمدار حسین علیہ السلام. اے میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، میرے اللہ ہماری آج اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. خصوصاً میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میرے اللہ پیر سید شاہ شفیع بخاری صاحب کے درجات بلند فرما. میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے ان کے خاندان کے ساتھ تعلق رکھنے والے سادات و مومنین جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے، میرے اللہ تمام کے درجات بلند فرما. میرے اللہ حاضرین مجلس کے بھی مرحومین مومنین مومنات جو اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے تمام کے درجات بلند فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تیری بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں جنہوں نے آج اس مجلس حسین، مجلس امام سجاد علیہ السلام کا بندوبست کیا ہے، اس میں حصہ ڈالا ہے، اس کے ساتھ تعاون کیا ہے. محمد و آل محمد کے صدقے تمام مومنین مومنات کی رزق و کاروبار میں برکتیں عطا فرما. خصوصاً میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے سید مسرت شاہ صاحب، سید نصرت شاہ صاحب اور مولانا سید فرت عباس نقوی صاحب کے رزق و کاروبار میں برکتیں عطا فرما. میرے اللہ ان کی نیک دعائیں باب الحوائج کے صدقے مستجاب فرما. میرے اللہ امام سجاد علیہ السلام کی عظمت کے صدقے خاص طور پر سید وسیع عباس جو مولانا صاحب کے بیٹے ہیں، بیمار ہیں، میرے اللہ اس کو شفاء کلی عطا فرما. سید زین بخاری کو شفاء کلی عطا فرما. خوشبو زہرا کو شفاء کلی عطا فرما. مزید جن مومنین مومنات نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، خاص طور پر راجہ منیر، میرے اللہ مشکل کشا کے صدقے ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کی نیک حاجات مستجاب فرما. ہم کو امام زمانہ کی معرفت عطا فرما. ہمارے 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. محمد و آل محمد کی ذات پر اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وحبیب الہ العالمین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اعنی ابی القاسم محمد
والصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. صل على محمد وآل محمد. Allah Azza wa Jal, the Merciful, has blessed every society, every community with a specific blessing which they can use to connect with Allah Azza wa Jal. We see that when Allah Azza wa Jal sent His prophets, He sent His prophets with the special miracles, with the special knowledge that they used to try to make the society and the people of the time understand who Allah Azza wa Jal is. And we find that after the prophets, this silsila, this lineage of imamat that we have, that begins with Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam. And this lineage, this succession after the Prophet continues with the first Imam up to the 12th Imam. And every single Imam that Allah Azza wa Jal appointed, because it is our belief and Iman that Imam is only appointed by Allah Azza wa Jal. Because an Imam has a special task from Allah Azza wa Jal, and that task is to guide people towards Allah Azza wa Jal. It is to explain to people what is Tawheed of Allah, what is the Risalat of Rasulullah, and what is the Wilayat of Ali ibn Abi Talib. And not any normal person can take this task of explaining who Allah is other than those people who are appointed by Allah Azza wa Jal. And we find that the 12 Imams that we believe in, from Ali to Mahdi, we find in narrations that every single Imam, whatever the first Imam said, there is no difference in opinion to what the last Imam said. Because these are those that are appointed by Allah Azza wa Jal. And we, when we have our gatherings, when we have our majalis, we come here with the intention that from the lives of Ali Muhammad alayhi salatu wasalam, we want to learn something. Because every single act of an Imam, whether he is walking, whether he is sitting, whether he is talking, every single act of an Imam, it is for our guidance. Until we do not understand that every single act and fail of an Imam, it was for our guidance. And we have gathered here today to remember who? Imam Sajjad, Imam Zainul Abidin, who is the fourth Imam. And as I was saying, that every single prophet was given knowledge of the society that he came in. Why? Because he could do tabligh, he could give knowledge to the people according to the circumstances that that prophet was in. And same, when we see the lives of A'imma alayhi salatu wassalam, we find that the time of Imam Ali alayhi salatu wassalam
was different to the time of Imam Hassan Mujtaba. And then at the same time, when we carry on reading history, we find that when the time of Imam Hussain came, Imam Hussain had to leave Medina to motivate and to show people what is Sirat-e-Mustaqim. Because people had totally forgotten what was Sirat-e-Mustaqim. And then when the time of Imam Zainul Abidin ﷺ came, times had changed even more. And to understand who Imam Sajjad is, to understand who Imam Zainul Abidin ﷺ is, we need to split the life of the Imam into three parts. The first part of the life of the Imam is before Imam Zainul Abidin went to Karbala. The second part of the life of the Imam is the time that Imam Zainul Abidin ﷺ spent in Karbala. And then we have the last period of the life of the Imam after Karbala. So if we want to understand who Imam Sajjad is, we need to look into history and we need to understand these three parts, these three aspects of the Imam's life if we want to understand who Imam Sajjad is. The first thing is that the part before the Imam, before he went to Karbala, look at the upbringing of Imam Sajjad. He spent the first 2 years of his life under the guidance of Imam al-Muttaqeen Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wasalam. And then the next 10 years of the Imam's life was spent under the guidance of Imam Hassan Mujtaba alayhi salatu wasalam. And then we find that the remaining 10 was spent under the guidance of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. That makes the age of Imam Sajjad 22 when he arrived in Karbala. So look at the upbringing of Imam Sajjad. 2 years with Imam Ali, 10 years with Imam Hassan, and then 10 years under the guidance of his father Imam Hussain. 22 years Imam Sajjad spent his life with 3 Imams. And this is the reasons why during Karbala we see that Imam Sajjad ﷺ showed the world that he is the son of Ali ibn Abi Talib. As I said, every single prophet, every single Imam was given knowledge according to the society that the Imam was in. When the time of Imam Sajjad ﷺ came, he could not do tabligh openly. He could not tell people, this is the right mazhab, this is Sirat-e-Mustaqim, this is how to believe in Allah, this is how you need to believe in Rasulullah, this is how you need to believe in the wilayat of Ali ibn Abi Talib. He was not allowed to preach openly. So what was the knowledge that Imam Zainul Abidin used to bring people towards the religion of Islam? This is where the du'as of Imam Zainul Abidin come into. Imam Zainul Abidin did his tabligh, showed people the image of Islam through the du'as that the Imam made. After Karbala, whenever the Imam got chance, he would openly recite du'as. Because he wanted people to understand how they need to speak to Allah. The Imam, the lives, as I said, the lives and the acts of the Imams were to guide us, so that we can understand how we can improve ourselves. There is a narration that once Imam Sajjad ﷺ was in Makkah. He was doing the tawaf of the Kaaba. And he was all alone, there was nobody.
It was the middle of the night. Imam Sajjad is doing tawaf of the Kaaba, and one person enters Masjidul Haram. When he enters, he sees that there is no one, because in those days they did not have electricity. It was pitch black. He states that I heard that there was a person who was doing the tawaf of the Kaaba, and he was doing dua to Allah Azza wa Jalla. Listen to the verse to understand who Imam Sajjad is, to understand who Ali Muhammad alayhi salatu wassalam are. We need to understand them through the way they did dua to Allah Azza wa Jalla. Listen to the words that Imam Sajjad was reciting whilst he was doing tawaf of the Kaaba. Imam Sajjad says, "O Allah, who is the King of Kings." Imam Sajjad says, "O Allah, who is the King of Kings." And at this moment in time, every single king of the world has closed his doors. But oh Allah, because you are the King of Kings, your door is still open for us. Oh Allah, because you are the King of Kings, your door is open for us. And whilst Imam Sajjad was doing the tawaf, he says, "Oh Allah, I ask you by your mercy, you are Ar-Rahman, you are Rahim, your door of mercy is open. I ask you, oh Allah, forgive my sins." Who is saying this? Imam Sajjad, who is known as Zainul Abidin. He is saying this, that, "Oh Allah, forgive me." The Imams, as I said, they are trying to teach us so that we can learn how to ask Allah Azza wa Jal. And whilst the Imam was doing tawaf, the Imam fainted. This person goes, I go close to the Imam and I wake up the Imam and I say to the Imam, "Oh Imam, you are the son of Rasulullah. You are the son of Amir al-Mu'mineen. You are the son of Fatima Zahra Salamullah alayha. Oh Imam, what is the reason why at this time you are doing tawaf of the Kaaba? You are begging Allah, not for anything else, but for the forgiveness of your sins." Listen to the reply of Imam Sajjad. Because we take thus from the words of the Imams, we need to take something away from this majlis. The Imam's words were aimed at us. The Imam says that do not think that if a person is Sadat, he is automatically forgiven. These are the words of Imam Sajjad. Imam says, don't think that if a person is Syed, if a person is related to Rasulullah, if a person is related to Amir al-Mu'mineen, if a person is related to Fatima Zahra, he is automatically forgiven. The Imam says that you need to ask Allah for His forgiveness if you want to be forgiven. Especially as Sadat, the majority of people in this Imam Bargah, they are Sadat. We have more responsibilities on our heads. Because through our acts, we need to guide those people that are not from Sadat. And at the same time, through our actions, we need to guide our children. We need to show them through our actions what is Sirat-e-Mustaqim. And one more story before I move on to the Masaib. One famous dua of Imam Sajjad alayhi wassalam is the dua of Muqaramul Akhlaq. This is a dua in which Imam Sajjad alayhi wassalam teaches us what akhlaq we need to have, what morals we need to possess if we want to ask Allah Azza wa Jal for His forgiveness. Because until we do not clear our nafs, until we do not clear our heart,
until we do not clear our mind, how can we understand the vilayat of Ali ibn Abi Talib? Because if the vilayat of Ali ibn Abi Talib was as easy as any person now says that he loves Imam Ali, he is a follower of Ali Muhammad, then the Holy Prophet had no need to say, Ya Ali, Allah would have not created hell if everyone would have come together under the banner of the vilayat of Ali ibn Abi Talib. MashaAllah, MashaAllah. Ya Ali. Allah Akbar. Ya Rasulullah. Ya Ali. If every single person came together under the banner of the vilayat of Ali ibn Abi, can we have a loud salawat for Molana Saqi? So if everyone came together and if every single person understood what the vilayat of Ali ibn Abi Talib was and is, then Allah had no need to make hellfire. So we need to understand that hellfire was only created for the enemies of the vilayat of Ali ibn Abi Talib. And heaven is created for all those people that have the understanding, not love. Let me repeat myself. Just by saying that you love Amir al-Mu'mineen, just by saying that you love Ali Muhammad is not enough. To say that you only love them is not enough. Why? Because Ali Muhammad alayhi salatu wasalam do not need our love. Ali Muhammad need us to follow them. That Ali Muhammad say, Imam Jafar as-Sadiq alayhi salatu wasalam say, that make yourself appear to another Muslim, not Mu'min, another Muslim, in such a way that when he looks at you, he automatically realizes that he is following Ali ibn Abi Talib. Your character, your akhlaq, your kirdar needs to be according to the teachings of Ali Muhammad. And we have no one better than the family of Rasulullah to guide us towards Allah Azza, to show us what is the Tawheed of Allah, to make us understand what is the Risalat of Rasulullah, to make us understand the Vilayat of Ali ibn Abi Talib. These are the most important things in our religion. We are accused that we do not believe in the Tawheed of Allah. We are accused that we do not believe in the Risalat of Rasulullah. Those people that say this, they do not read our books. Why is it that du'as of Ali Muhammad are banned in Makkah and Medina? Why is it that Du'a Kumail is banned in Makkah and Medina? What is said in Du'a Kumail? Is the Imam talking about Shi'at? Is the Imam praising the followers of Ali Muhammad? No. Du'a Kumail is totally talking about the Tawheed of Allah Azza wa Jal. It is telling people how to believe in Allah Azza wa Jal. And these people that have opened their shops and they are claiming that they are following the Tawheed, when they read Du'a Kumail, they understand that this is the real Tawheed. This is what it is to believe in Allah Azza wa Jal. So encourage your youngsters, encourage your children to recite du'as. Recite the du'as that have been passed to us from Aimma al-Islatu Wassalam. Service is a full book which has only du'as narrated by Imam al-Sajjad. Only if we read the translation, only if we understand what the Imam is trying to say, then we can connect with the Imam and we can connect with Allah. It was all due to the Tawheed of Allah. It was all due to the
understanding of the Risalat of Rasulullah. It was all due to the love of the Vilayat of Ali ibn Abi Talib that Imam Hussain left Medina and he went towards Karbala. Because Imam Hussain, as I said, wanted to save these three pillars of religion: Tawheed, Risalat and Vilayat. This is why Ali Muhammad sacrificed everything that they had to save the Tawheed of Allah. Then we claim to love Ali Muhammad, we claim to follow Ali Muhammad. How can it be that we go off the teachings of Ali Muhammad? Today you have gathered to remember Imam al-Sajjad, the fourth Imam, and Allamah Sahib inshallah will recite the Masaib of Imam al-Sajjad. But today I just want to speak about the 4-year-old daughter of Imam Hussain, who was known as Saqi. Azadaro, every single brother loves his sister. But Azadaro, look at the life of Imam al-Sajjad. That in front of Imam al-Sajjad, Saqina was being slapped. In front of Imam al-Sajjad, Zulm was being done on Ali Muhammad. But Imam al-Sajjad was not able to do anything. Azadaro, we all say that, and you've all heard this riwayat, that when Imam al-Sajjad returned to Medina, the Imam was asked, "Oh Imam, in which city did you face the most troubles?" Imam al-Sajjad began to cry. And Imam al-Sajjad says, "Sham." Azadaro, but in another narration I was reading today, someone asked Imam al-Sajjad, "Oh Sajjad, at which time during the events and after the events of Karbala did you most feel difficulty and you most cried?" Azadara, do you want to listen to what Imam al-Sajjad said? Imam al-Sajjad goes, "Oh person, why are you asking me such a question? I, Sajjad, cried the most when Saqina would say to me, 'Oh Sajjad, when are we going home? Oh Sajjad, when are we going home?'" Azadaro, Ali Muhammad were kept prisoners in such a place where the cell that they were kept in did not even have a roof. Azadaro, listen to the musibat of Sayyida Saqina. When Sayyida Saqina was in that cell, Sayyida Saqina would see that birds would leave every morning and they would return every night. Sayyida Saqina says to Imam al-Sajjad, "Oh Sajjad, where are these birds going?" Imam al-Sajjad would say, "They are going to get food for their children." And every evening when they would return, Imam al-Sajjad would say to Saqina, "Oh Saqina, now they are returning home." Saqina would look at Sajjad and say, "Oh Sajjad, even the birds are returning home. But oh Sajjad, will we ever go to our houses? Will we ever return to our houses?" Azadaro, the musibat of Sayyida Saqina is such that if we recite the full shahadat of Sayyida Saqina, not every single person can listen to the musibah of Sayyida Saqina. Azadaro, I want to narrate 2 narrations in regards to the musibat of Sayyida Saqina. There was one Alim-e-Din in Damascus, in Syria, who was known by the name of Ibrahim. And this Alim, he had 3 daughters. And his eldest daughter sees in a dream that Sayyida Saqina comes in her dream and she says, "O daughter of the A'lam,
my grave was filled with water. And I want you to tell your father to rebuild my grave. Azadara, she comes and she tells her father this. Her father says to her that we do not have the authority to do this. And do not tell this dream to your other sisters. The next day, Azadaro, Sayyida Saqina comes again to his second daughter and she says that my grave is filled with water. Azadaro, this silsila continues until finally Sayyida Saqina comes to the dream of this Alam and she says, oh Alam, I sent you a message through your daughters. What is the reason why you are not fixing my grave? Azadaro, eventually all the Allamah of Damascus got together and they wanted to rebuild the grave of Sayyida Saqina. Azadaro, this is the reason why we cry for Sayyida Saqina. This is the reason why we do matam for Sayyida Saqina. Azadaro, this Alam narrates that when they started to dig up the grave of Sayyida Saqina, a time came when they could see a single piece of cloth. This Alam says to everyone, oh people, move away. I want my daughters and my sisters to come and I want them to remove the following mud. Azadaro, listen to the Masibah, this Alam, when he sees and when he hears the Masaib of Saqina, his wife says that when we remove the sand from the grave of Sayyida Saqina, what do we see? There is a 4-year-old child in the grave. Her hands are tied behind her back and she does not have any kafan on her. Azadaro, when this Alam hears this, he begins to cry and he says that I want to say that from today forth, nobody read the riwayat that Sayyida Saqina was given a kafan. Azadaro, look at the ghurbat of Imam Sajjad. He buried his 4-year-old daughter, or 4-year-old sister, without a kafan. Azadaro, eventually the time came when Saqina was crying for her father Hussain. Azadaro, Sayyida Saqina went to sleep. She sees in her dream that her father Hussain is in front of her. Azadaro, this 4-year-old child begins to cry and she runs towards her father and she wakes up, Azadaro, crying and saying, oh my father Hussain, where have you gone? Azadaro, when the guards hear that this 4-year-old child is crying, they come to Sajjad and they say to Sajjad, oh Sajjad, tell Saqina not to cry because we cannot sleep. Azadaro, one more narration, tell me, you have all got children sitting here. The women have 4-year-old daughters as well. Azadaro, tell me, how much does it take for you to slap a child and for it to faint? Azadaro, the 4-year-old daughter of Imam Hussain was slapped so hard by the guards that she fainted. Azadaro, they said to Sajjad, how can we make Saqina stop crying? Azadaro, Imam Sajjad says, oh God, she wants to meet her father Hussain. Azadaro, it was arranged that the head of Hussain was brought to Saqina. When Saqina saw the plate, she thought that they are bringing her food. She says that I do not require any food. Azadaro, when that tray comes close to Saqina, and when she lifts up the fabric, what does she see? She sees the head of her father Hussain cut, and she says, oh my father Hussain, who cut your lips? Salawat ba'awaze buland. Nare takbir, Nare risalat, Ya Rasulullah, Sulaiman nara Haydari, Ya Ali.
کی خدمت میں التماس ہے کہ آج کی مجلس کے ثواب برائے سال ثواب مرحوم و مغفور سید بابا شفیع بخاری اور مرحوم و مغفور سید پیر حسین شاہ بخاری، مرحوم سید علی اصغر شاہ بخاری اور بابا سید شفیع شاہ بخاری کے جتنے اولاد میں سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ سورہ فاتحہ پڑھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اور محمد والے محمد کے صدقے صحت کے لیے دعا کے لیے درخواست ہے۔ سید مسرت حسین شاہ صاحب لوان والے اور سید نصرت حسین شاہ صاحب بانی مجلس، سید نصرت حسین شاہ صاحب علی فیکس والے، سید زین علی بخاری ابن سید علی رضا بخاری اور خوشبو زہرا بچی بیمار ہے، سید قمر عباس بخاری، سید وسیع عباس بخاری اور دیگر اس خاندان کے اور حاضرین میں سے جتنے مریض ہیں، مالک بیمار کربلا کے صدقہ سب کو شفا یاب فرمائے۔ بلند صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیات، یزیدیات، مل کر درود ہدیہ کرے محمد والے محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین خاتم النبیین نبی الامی مکی المدنی عربی العجمی ہاشمی المطلبی النبتہی التہامی سید البہی سراج المضی کوكب دری صاحب المقام الرفیع المدفون بأرض زکیہ ابو القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی آدائهم مجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الحسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ صلوات۔ واجب الاحترام سادات و عظام، معزز سامعین کرام، دعا ہے خالق لم یزل آپ کی ہم سب کی بانیان مجلس کی اس لاریب عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور حاضرین کی جتنی دعائیں مولا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، والی وارث زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، بانیان مجلس کی اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ایک چھلکتی ہوئی صلوات ہدیہ کر دیں۔ میں نے
آپ کی خدمت اقدس میں قرآن کریم کی بابا جی سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 کا انتخاب کیا ہے. بسم اللہ. آیت کا نمبر مولانا 12 ہے اور آیت کا تعلق مقام امامت سے ہے. اللہ نے اس مختصر سی آیت، لفظوں میں یہ مختصر ہے مگر اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے سمندر ہے. اس آیت میں امامت کا مقام، امامت کا معیار، امامت کی شان، امامت کا اختیار بیان فرمایا ہے. اور یہ حسن اتفاق کہیں یا عدل کہیں یا حقیقت کہیں کہ آیت کا نمبر بھی 12 ہے. امام بھی نہ 3 ہوتے ہیں نہ 13، امام بھی ہوتے ہیں 12. سلامت. بسم اللہ. سلامت. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کل شائن احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر شے کو امام مبین کے سپرد فرما دیا. کوشش کروں گا کہ میں تعمیل حکم کروں اگر آپ کا بھی ارادہ ہو تو. امام سے منسوب مجلس ہے اور گفتگو امامت پہ ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ہم نے کل شائن احصیناہ فی امام مبین. اچھا، یہ جو احصینا ہے یہ آتینا کے وزن پر ہے. آتینا کے وزن پر، جیسے خالق نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، کہ بے شک ہم نے آپ پر کوثر عطا فرمایا. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے رفتہ رفتہ عطا فرمائی. اور مہربانی سلامت رہے. یہ آسینا آتینا کے وزن پہ یہ آسینا بتا رہا ہے کہ اللہ نے امامت کو اختیار رفتہ رفتہ نہیں دیے. اللہ فرما رہا کلا شائن، اب ہر متکلم کے کلا کا حدود اربع ہے. کچھ مجھے صاحبان علم کہتے ہیں کہ علمی گفتگو ہو، پھر علمی گفتگو ہو تو سویا تو نہ کرو، جو ہے یا نہیں ہے نا. ہاں، یہ کلا ہر کسی کے کلا کی حیثیت، ہر متکلم کے کلا کی حیثیت، اس کا حدود اربع اس کی قدرت کے مطابق ہوتا ہے. نہیں سمجھا، نہیں کرتا جلدی تاکہ بات ضائع نہ ہو جائے. ہر متکلم کے مولانا کلا کا حدود اربع اس کی اپنی قدرت، حیثیت، طاقت کے مطابق ہوتا ہے. مثلا میں کہوں، قاسم صاحب میں کہوں کہ میں نے یہ کل کا کل بریڈ فوڈ فلاں کو دے دیا ہے، تو اس سے بڑی کوئی اور حماقت ہوگی؟ چونکہ میرا تو اپنا کچھ نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. تو پتہ چلا کلا کے دائرے میں ہر شے وہ لے سکتا ہے جس کو ہر شے پہ قدرت ہو. نعرہ تکبیر، سلامت. نعرہ رسالت. ہاتھ بلند کر کے پنجے کھول کے پائیں نعرے پائیں تنی سوا لاکھ نعرہ. سلامت ہے مولا. سلامت. سید اجاز آگے آ جائے. جاشا جی بسم اللہ تشریف لیں. مولا شفاعت ہے. اچھا، ہر کسی کے بات سمجھ گئے. کلا کا حدود اربع اس کی قدرت کے مطابق ہوتا ہے. اب اگر اس نے کلا میں کوئی استثناء کیا ہوتا، توجہ ہے، کوئی تخصیص کی ہوتی، کوئی تمیز کی ہوتی کہ میں نے یہ دیا وہ نہیں دیا، اتنا دیا اتنا نہیں دیا، توجہ ہے، تو خدا کی قسم میں بھی منبر پہ وہی بیان کرتا. مگر اس نے کہا کلا شائن، اب اس کی اپنی قدرت. توحید پرستو اور توحید پہ گفتگو کرنے والوں، اس کی اپنی قدرت کا دائرہ ہے کہ وہ خود اعلان فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے. قادر مطلق ہے. تو
اس قادر مطلق نے کہا کلا شاہد آسینو فی امام مبین، ہم نے ہر شے امام مبین کے قبضہ میں دے دی۔ بھائی نعرے پینتنی 1.25 نعرہ یعنی خالق کہنا یہ چاہتا ہے کہ جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک امام مبین کی رسائی ہے۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی۔ اگر سورج میرا ہے تو پلٹائے گا امام مبین، مولانا ہے۔ اگر چاند میرا ہے بلائے گا امام مبین، یعنی میری پوری کی پوری کائنات پر امام مبین کو حق تصرف ہے اور توحید کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امام مبین سے اکبر ساقی کا وہ اللہ نہیں ہے کہ جس کی توحید فضائل آل محمد سے لرزنے لگے، وہ مولوی کا تخیل ہو سکتا ہے۔ میرا اللہ تو وہ ہے کہ جس کی توحید آل محمد کے فضائل سے سمجھ میں آنا چاہیے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، بھائی نعرے پینتنی 1.25 نعرہ۔ بڑی مہربانی۔ تو اللہ پھر کائنات کو سمجھانا چاہتا ہے کہ جس کے امام کی اتنی طاقت ہے اس کے اللہ کی کتنی طاقت ہے۔ اور آپ کو سلامت رکھے ہیں، جس کا امام اتنا پاورفل ہے اس کا اللہ کتنا پاورفل ہوگا۔ جس کو امام مبین بھی سجدہ کر رہا ہے، یہ 14 جسے سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلی و بحمد کہے، ہے نا، تو اس کی طاقت کا احاطہ کون کر سکتا؟ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر شے امام مبین کے دائرہ اختیار میں دے دیے۔ میں 29 اکتوبر تک یورپ اور برطانیہ میں ہوں۔ اگر کسی کو کوئی گڑبڑ لگے توجہ ہے تو میں اپنے ہر کہے لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ میں آل محمد کے در سے بھیک مانگتا ہوں اور اس منبر پہ وہ بات نہیں کرتا جس کو قرآن اور محمد مصطفیٰ کے فرمان کی پوری سپورٹ حاصل نہ ہو۔ ہم نے ہر شے امام مبین کے قبضہ میں دے، اور مجھے سارے ترجموں سے زیادہ پسند عمران شاہ جی، مجھے سب سے زیادہ پسند کاظمی صاحب، شمشیر بھائی، قبلہ بابا ناظم شاہ جی آپ کو خدا سلامت رکھے، یہ لفظ میرے معنی سارے واضح کرتا ہے کہ ہم نے ہر شے امام مبین کے قبضہ میں دے دی۔ آپ بولو گے کیوں؟ دائرہ اختیار میں دے دی، فلاں دے دی، نہیں، قبضہ میں اس لیے یہ سارے معنی پورے کرتا ہے کہ میرے ایک دوست تھے اسلام آباد میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ کشمیر سلسلے میں کچھ زمینیں ملی ہیں تو وہ آپ کے علاقے میں ہیں۔ تو میں نے کہا پھر علاقے میں ہے تو بتاؤ کسی کو دے دیں، کچھ کریں۔ کہتے نہیں ہیں ہماری مگر قبضہ کسی اور نے کر لیا ہے، ہمارے نام قبضہ مظاہرے کر گئے۔ تو پتہ چلا کہ اپنی چیز پہ مظاہرے بھی کبھی کبھی قبضہ کر لیتے ہیں۔ میں کہہ دیا جو کہنا تھا۔ تو اللہ نے ان کم بخت مظاہروں سے بچانے کے لیے ہائے 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 کہا ہم نے امام مبین کے ہر شے قبضہ میں دے دی ہے، قبضہ میں دے دی ہے ہر شے۔ بسم اللہ، امام مبین کے آئے قبضہ میں دے دی۔ اب جب یہ آیت پڑھی تو دو کام کیے مسلمان نے، میرے ساتھ رہیے گا، میں کروں گا گفتگو اگر آپ سنیں گے۔ دو کام کیے، ایک تو معنی امام کے معنی بدلے، لفظ امام مسلمان، اور دوسرا مفہوم بدلا۔ امام مبین سے مراد کسی نے کہا توریت ہے، کسی نے کہا انجیل ہے، کسی نے کہا زبور ہے۔ اگر زیادہ کسی نے چھلانگ لگائی مہربانی فرمائی تو اس نے کہا قرآن ہے۔ تو میں ان سارے مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھتا ہوں کہ جہاں اختیار کی بات ہے، یہ چاروں کتابیں ہیں مگر بے اختیار ہیں۔ بڑی مہربانی بھائی، سلامت ہے، کتابیں ہیں، مقدس ہیں،
ہیں سماوی کتابیں، ہیں چاروں کی چاروں اللہ کی کتابیں، ہیں پاک کتابیں، علم ہے ان میں، اختیار نہیں. بول 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 بڑی مہربانی. اختیار نہیں، چونکہ اختیار جس کے پاس ہوتا ہے اسے استعمال کرنا پڑتا ہے. اب قرآن میں علم تو ہے، اختیار نہیں. انجیل زبور میں علم ہے مولانا، اختیار نہیں ہے. آپ بڑے خوبصورت سے خوبصورت جلد والا قرآن رکھ دیں، مسجد میں ہو یا بارگاہ میں. اگر قرآن میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اختیار ہوتا تو سفین کے میدان میں نیزے پہ سوار نہ ہوتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ سوار نہ ہوتا، چپ کر کے سوار نہ ہوتا. ناطق کے قرآن نیزے پہ سوار ہو کے پھر بھی بے اختیار نہیں ہے. سارے ہاتھ بلند کر کے پنجے کھول کے پائیں نعرے پائیں سوا لکھ نعرہ. مولا سلامت رکھے بزرگوں کے مولا سلامت. ایسا نہیں ہے میرے مولا نو کے نیزہ پہ بے اختیار نہیں تھے. بول کے بتایا کہ میں امام مبین ہوں. میں قرآن سامت نہیں ہوں، میں امام مبین ہوں. اچھا تو پھر کچھ نے کہا کہ نہیں، کچھ ہمارے اپنے بھی مار کھا گئے. کہنے لگے کہ اس سے مراد لوح محفوظ ہے. تو میں بڑے ادب کے ساتھ، کیونکہ میں تو طالب علم ہوں اور اس در پہ بچتا وہی ہے جو طالب علم رہے. توجہ ہے نہیں؟ طالب علم کی حد کراس کی نہیں. توجہ ہے؟ اور لگام اس کے ہاتھ میں پھر آئی نہیں. اور پھر وہ شیطان صرف طالب علم سے آگے کہا جناب فلانا فلانا، پھر وہ کہتے ہیں اب رفتار تیز کرو. طالب علم اس در کے بن کے رہو. آل محمد کے درس کا طالب علم ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ اور جس درس کا طالب علم جبریل بھی ہو، سلیمان بھی ہو، بوذر بھی ہو، مقداد بھی ہو، کمبر بھی ہو، تو وہاں اچھا نہیں ہے کہ طالب علم بن کے رہے. کیونکہ بلا لوح محفوظ ہے. عارف میں نے کہا خدا کے بندوں کچھ شرم کرو. کہتے کیوں؟ میں نے کہا لوح محفوظ تو خود شے ہے. لوح محفوظ تو شمشیر محفوظ شے ہے. بخاری صاحب ابرار شے ہے نا لوح محفوظ. تو لوح محفوظ کے بھی اپنا کوئی اختیار ہی نہیں. لوح کسے کہتے ہیں؟ تختی کو. شاباش. اب تو بولو لوگ کسے کہتے ہیں؟ اور تختی کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں. اس کا مقام، اس کا رتبہ، اس کی شان تحریر سے ہے. اگر کسی تختی پہ غزل لکھی ہو ہم اسے دیکھیں گے بھی نہیں. اور اگر کسی تختی پہ ناد علی لکھا ہو ہے نا، ہم اس کو چومیں گے، بوسہ دیں گے. قرآن لکھا ہو 12 اماموں کا سید نام لکھا ہو، ہم اس پہ بوسے دیں گے. کیوں؟ تختی کی وجہ سے نہیں، تحریر ہے. تحریر بڑی مہربانی. تحریر. اچھا تو پھر پتہ چلا تختی توجہ میری طرف، تختی محتاج تحریر ہے، تحریر محتاج قلم ہے. تختی بھی شے ہے، قلم بھی شے ہے، اور امام مبین وہ ہے جو کلا شے ہے. سلامت رہے. تختی سید تختی محتاج تحریر، تحریر محتاج قلم، قلم محتاج ہاتھ، ہاتھ محتاج جسد، جسم محتاج روح، روح تابع عمل، عمل تابع ہے اول الامر. اور فقہ جعفریہ میں امام مبین وہ ہے جو اول الامر. تکبیر. سوا لکھ نعرہ. فقہ جعفریہ میں جہاں جہاں میری آواز چاہے ذمہ دار سے، امام مبین وہ ہے جو اول الامر ہو.
آپ کہیں گے کہ بچوں کو سمجھاؤ اولے الامر کون ہے؟ تو اولے الامر وہ ہے، بڑا آسانی سے بتاؤں گا اور آسانی سے سمجھ جانا۔ اولے الامر وہ ہے جو لوح محفوظ پہ نہ لکھا ہو وہ لکھا سکے۔ جو لوح محفوظ پہ نہ لکھا ہو وہ لکھا سکے، جو لکھا ہوا ہے وہ مٹا سکے۔ سلامت رسید سلام۔ لوح محفوظ پہ جو نہیں لکھا وہ لکھا سکے، اور جو لکھا ہوا ہے وہ مٹا سکے۔ رحمت نہیں دیتا، رعایت کروں گا۔ کسی نے مخبر صادق سے پوچھا، بچے چاہنے، مخبر صادق نے یعنی کائنات کے سب سے بڑے سچے رسول نے کہا تیرے لیے لوح محفوظ پہ لکھے نہیں۔ مایوس جانے لگا، امام مبین نے روکا۔ توجہ ہے؟ بولو سلامت ہے۔ امام مبین نے روکا، روک کے پوچھا، جب آیا تھا سارے چہرہ اور تھے، اب اور ہیں، کہاں آیا تھا؟ اولاد لینے بیٹھے۔ تو سچے رسول نے کہا لوح محفوظ پہ نہیں لکھے، تو امام مبین کا جملہ سننا اور لطف لینا۔ میرے مولا نے آرام سے کہوں جملہ تاکہ ضائع نہ ہو جائے۔ میرے مولا مسکرا کے کہتے ہیں رام یہ تو خبر ہے، تو خبر لینے آیا تھا یا بیٹے لینے آیا؟ یار مولا سلامت رکھے، جس کو سمجھ آئے مجلس میں بول دیا ہے یہ تو خبر ہے، یہ تو نانا پاک نے خبر دی ہے، تو خبر لے کے ہی چل پڑا۔ یہ خبر ہے، تو خبر لینے آیا تھا۔ حیران ہو گیا کیونکہ میرے مولا نے جملہ ہی اتنا بڑا کہا جو فلسفے میں غرق تھا۔ ہاں رک کے کہتا ہے شہزادے یہ تو سچ بات ہے، یہ تو خبر ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں یہ سچی خبر ہے، اگر لکھے ہوتے تو آتا کیوں؟ توجہ ہے؟ اب اس میں اور تھوڑی سی تحریک پیدا ہوئی، سچ فرماتے لکھے ہوتے تو آتا ہی۔ اب یہ کون ہے؟ ہم نے اپنے عقیدے درست رکھنے، یہ امام مبین ہے۔ اچھا کوئی ہے ہم میں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حسین اگر وہیں کھڑے چاہتے تو نہیں دے سکتے تھے؟ بولو، سب کا ایمان نہیں کام کر رہا، دے سکتے تھے۔ اچھا یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے نا کہ رسول خبر کی بجائے اسی وقت دے سکتے تھے، کیونکہ حسین منی و انا من الحسین۔ یہ تو حسین کا بھی مولا ہے نا، بعد از خدا مصطفیٰ، بعد از مصطفیٰ یہ 12 ہے، ٹھیک ہے؟ دے سکتے تھے نا بزرگوں؟ ہے مجلس میں حیران ہو کے نہ بیٹھا کرو، آپ تھوڑا سا چہرہ کشادہ کر کے نا، آتا کہ پتہ چلے کہ کوئی روح آپ کے خوش ہو رہی ہے۔ توجہ چاہتا ہے نا؟ ہاں اچھا مان لی نا بات ہے کہ اگر رسول چاہتے تو وہیں دے دیتے، امام مبین بھی چاہتے تو دے دیتے۔ اچھا مگر رسول نے کیوں نہیں دی؟ یہ صرف خبر دی، کیونکہ رسول چاہتا ہے کہ امام مبین سمجھ میں آئے۔ مولا سلامت، یا مولا سلامت رکھے ہے نا۔ اچھا مولا نے وہاں کیوں نہ دیے؟ چونکہ امام مبین چاہتا ہے رسول سمجھ میں آئے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاتھ بلند کر کے پنجے کھول کے پائیں نعرے پائیں سوا لکھ نعرہ امام مبین وہ ہے جو کائنات پہ حق کے تصرف، دنیا نے معنی بدلے مفہوم بدلا۔ عقیدہ کہہ دیجیے امام سے مراد قرآن کی آیت پر یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ تو جگہ جگہ پہ بتاتا ہے کہ نبوت رسالت ختم ہے، نبیوں کا کام تھا دین پہنچانا، امام کا کام ہے دین بچانا اور قیامت تک قائم رکھنا۔
اللہ نے جگہ جگہ پہ امامت کی شان بیان فرمایا، یوم ندعو کل اناس بامام، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے. کہیں نہیں پڑھا میں نے پورے قرآن میں کہ نبی کے ساتھ اٹھایا جائے. اللہ نے کہا امام سے، تاکہ اللہ چاہتا ہے کہ لوگ امامت سے غافل نہ ہو جائیں. تو وہاں مسلمان نے کہہ دیا کہ ہر کسی کو اس کی ماں کے ساتھ اٹھایا جائے. تو میں نے ایک اپنے دوست مولانا سے پوچھا کیا مجبوری ہے بغض امامت میں لفظ امام کے معنی کیوں بدلتے؟ توجہ ہے نا؟ ڈیگریٹ کرنے کے لیے لفظ امام کو ڈیگریٹ اتنا کیا کہ جمعرات کی مانگ کے روٹی کھانے والے کو بھی کہا یہ ہمارا امام ہے. شیعہ قوم تمہاری غیرت کو میرا سلام ہے. کبھی اپنے پیش نماز کو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا امام، آپ کہتے ہیں یہ ہمارا پیش نماز ہے. پیش امام ہے، پیش نماز. پیش امام بھی کہہ سکتے، یعنی صرف نماز کے وقت یہ پیش ہوتا ہے، آگے ہوتا ہے. توجہ ہے، دونوں لفظ درست ہے. پیش امام بھی درست ہے، پیش مولانا کہتے ہیں پیش نماز. پیش یعنی پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پہلے ہوتا ہے نا، ہر نماز میں پہلے ہوتا ہے. البتہ ایک نماز میں پیش امام بعد میں ہوتا ہے اور ساری زندگی جو پیچھے ہو وہ آگے ہوتا ہے. ساری زندگی نماز پنجگانہ میں پیچھے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور ایک نماز ہے جس میں پیش امام کو بھی پیچھے ہونا ہوتا ہے، جس کی پڑھی جاری وہ آگے پڑھا ہوتا ہے. توجہ فرمائیں نا. اور یہ ویسے عجیب نماز، ایک جملے کی اجازت، یہ دو اذانیں اور یہ دو نمازیں میری سمجھ میں نہیں آتی. ایک تو پیدا ہوا بچہ، ایک کان میں اذان کہی، دوسرے میں کہی اقامت. ٹائم کوئی بھی ہو، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں. ہر اذان نماز کے وقت پہ ہوتی ہے. یہ رات کو پیدا ہو، دن کو پیدا ہو، فوراً اذان دو اور اقامت کو فوراً حکم ہے. ایسا ہے نا؟ بے شک. اور کبھی اس اذان و اقامت کے بعد کسی نے کہا قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو جائے. مہربانی میں کچھ کہنا چاہتا ہے نا بھائی، اذان کے ساتھ اقامت دونوں ہیں. اور کبھی جماعت کھڑی ہوئی یا گھر والے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں یہ اذان و اقامت اس کے کان میں، یہ معصوم کے کان میں کہے گی. اچھا، اس کے بعد نماز کوئی نہیں. اور ایک ہے نماز، وہ ہے نماز جنازہ، جس کے لیے اذان کوئی نہیں. نہ اذان ہے شمشیر بھائی، نہ اقامت. بولو یا کسی میت کے سے پہلے جنازے سے کسی نے کہا اذان دو یا اقامت کہو؟ کیوں؟ اللہ تمہیں بتانا چاہتا ہے کہ جتنا اس اذان و اقامت اور اس نماز میں فاصلہ ہے، ہائے 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 ہائے، یہی ہے اس دنیا میں تمہارے پاس وقت. آتے ہوئے اذان ہوئی، جاتے ہوئے نماز، بس اتنے قلیل وقت میں آئے اور چل دیے. ایک صلوات ہدیہ کر دے محمد. تو چلو، بات ہے میں نے کہی تو شیعہ کبھی بھی نماز پڑھانے والے کو اپنا امام نہیں کہیں گے. اور سلام پھر کرتا ہوں آپ کی غیرت کو. شیعہ قوم چھوٹے سے مصلی پہ بھی کھڑا کرنے کے لیے، اس کے لیے بھی آپ کی تمام فقہ کی کتابوں میں شرطیں ہیں 5. مولانا ہے نا، شرائط ہیں. کیا شرطیں ہیں؟ پہلی شرط ہے مرد ہو، عورت کو فقہ جعفریہ میں اقتدار نہیں. عورت گھر کی زینت ہے، جنگجو نہیں. امام کے لیے جنگجو ہونا بھی ضروری ہے. فقہ جعفریہ میں خلافت و امامت عورت کے لیے نہیں ہے، پیش نماز نہیں ہو سکتی. پہلی شرط ہے مرد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو. یعنی پاگل ہم نہیں مانتے، ہم تو پاگل کو پیش نماز نہیں سمجھتے، تو امام بنائے پھرتا. اور پاگل اسے کہتے ہیں نا جسے اپنے اور بیگانے کی تمیز ہی نہ ہو. اپنا ملے تو کھا جائے، بیگانہ ملے تو کھا جائے، اسی کو تو پاگل کہتے ہیں. آپ سمجھے نہیں میں نے جملہ کہہ دیا؟ مہربانی، سلامت رہیں. سلامت رہیں. اچھا،
مرد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، حلال زادہ ہو. اچھا یہ باقی ساری صفتوں کا پتہ چل جاتا ہے، مگر حلال زادہ کس سے پوچھیں کہ صاحب ذرا مصلی پہ جانے سے پہلے ٹھہریے گا، آپ کے پیچھے ہم نے پڑھنی ہے نماز. وہ کہ فرمائیے. اچھا آپ بولے ناراض نہ ہونا کہ آپ حلالی ہیں یا نہیں، توجہ ہے تو بولو کوئی شریف کھڑا ہوگا مصلی پر یہ سن کر. تو اللہ بڑا عادل ہے، شریعت میں اللہ نے ایسی شرط ہی نہیں رکھی جس کا خوبصورت حل نہیں دیا. جب پیغمبر سے پوچھا گیا کیسے پتا چلے، پوچھنا پڑے گا، فرمایا نہیں پوچھنا نہیں. بڑی مہربانی، پوچھو گے تو کون کہے گا کہ میں نہیں ہوں؟ بولو جسے سمجھ آئے. کہا پوچھنا نہیں، فرمایا کرنا کیا ہے؟ کہا امام مبین کا ذکر کرنا. پنجے کھول کے پائیں نعرے پائیں تنی 1.25 لاکھ نعرہ. فرمایا ذکر علی کر دینا. اگر ہوا حلالی تو تمہیں جبھیاں بھی ڈالے گا، توجہ ہے یا نہیں ہے، خوش بھی ہو جائے گا اور بے فکر ہو کے اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ لینا. پائیں نعرے پائیں تنی 1.25 لاکھ نعرہ. اور اگر وہ نہیں ہوگا تو گھبرا جائے گا. تو فرمایا جو ذکر علی سن کر گھبرائے یا بھاگ جائے. بابا یہ تو پہچان ہے میرے مولا کا، پہچان ہے، خطابت ہے. اور ہم ہر روز تجربے کرتے ہیں. میں نے ایک جہاز میں ایک صاحب بیٹھے ان کا کہاں جا رہے ہو، میں نے کہا لندن جا رہا ہوں. کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا مست مولا کا ذکر کرتا ہوں. تو کہتا ہے کہ میں بھی سید ہوں. توجہ ہے، ہم بھی سید ہیں. تو میں نے کہا یا علی مدد. تو آگے سے کہتا ہے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں تو بھی ٹھیک ہے یا نہیں. میں اس کو کیا سید سمجھوں کہ جس کو یا علی مدد کا جواب نہ آتا ہو. تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ کو سلام ہے کہ آپ نے مصلی پہ آنے والے کو بھی کبھی امام نہیں کہا. ورنہ میں جدھر سے آیا ہوں وہاں تو گلی گلی میں امام پھرتا ہے. بلکہ ہمارے دیہاتوں میں جائیں، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا سرکار، تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پرات ہاتھ پہ اٹھائی، ایک ہاتھ میں سوٹی ہے. آگے سے کتے بھونکے، گھر والے سمجھ گئے، کہتے جی امام کو روٹی دو. توجہ ہے. تو میں ہنسنے لگا. تو میزبان میرا دوست تھا، کہتا ہنستے کیوں؟ میں نے کہا تمہاری قسمت پر. کہتے کیوں؟ میں نے کہا تم نے اسے امام مانا جو روٹیاں تم سے مانگتا ہے، ہم نے اسے امام مانا جو کائنات کو روٹی دیتا ہے. پنجے کھول کے پائیں نعرے پائیں تنی 1.25 لاکھ نعرہ. سلامت رہے مولا. جی جی سلامت رہے مولا. آپ کو سلامت سید سلامت مولا. اچھا تو امام مبین کون ہے؟ جس کے دائرہ اختیار میں کائنات کی ہر شے ہو. زمین پہ کھڑا ہو عرش تک اختیار رکھتا. توجہ ہے. آج اس کی مٹھی میں پوری کائنات کے نظام کی نبض ہو. آج کل کچھ اپنے بھی خبر آ جاتے ہیں، کہتے اتنے فضائل بڑھ دیا، اگر سب کچھ امام مبین ہے، امام مبین کے اختیار میں تو اللہ کہاں گیا؟ تو میں نے کہا امام مبین اللہ کے اختیار میں ہے. کائنات
بغیر امام مبین کے اشارے سے نہیں چلتی، اور امام مبین بغیر اللہ کے اشارے کے نہیں چلتا۔ اور یہ میری خطابت نہیں، علماء حضرات تشریف فرما ہے، اللہ ہی نے فرمایا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، وہ چاہتے ہی وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دوئے ہاتھ بلند کر کے پنجے کھول کے پانچ نعرے پانچ تنی سوا لاکھ نعرہ۔ سمجھ آئی صاحبان کو؟ اگر آئیے تو ایک جوشیلی صلوات پڑھ دو محمد۔ امام مبین ہے۔ اچھا پھر عجیب بات ہے، اور ٹی وی پہ کہہ رہا ہے ایک شخص آپ کے یو کے میں، کہتے ہیں کہ یہ شیعہ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں۔ اس حد تک بات درست تھی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ساتھ ہی یہ کہتا ہے دیکھیں ہمیں دیکھیں کہ ہم نے کبھی حضرت ابو بکر حضرت عمر کو معصوم نہیں مانا۔ وہ میں نے کہا تم مان کیسے سکتے ہو؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اور جو 60 سال کے بعد مسلمان ہوا ہو، وہ بیچارہ تو مسلمان رہ جائے تو کمال ہے۔ ان کا اسلام پہ قائم رہ جانا، ان کا حالت ایمان میں رہ جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جو 60 سال 50 سال بت پرستی کرتے رہے ہو، ان کو کوئی معصوم کہہ کیسے سکتا ہے؟ اگر میرے ائمہ کی قسمت پہ شک ہے تو چیلنج ہے کھلا پوری کائنات میں، اگر شک ہے کہ معصوم نہیں ہے تو میرے 12 کا کردار تیرے سامنے نہیں ہے؟ پوری کائنات میں دربار ابی بکر سے لے کر دربار یزید تک کسی دشمن کی بھی انگلی اٹھا بتا جو ان کے کردار پہ اٹھی ہو۔ سوا لاکھ نعرہ ہے کسی جرت ہوئی دشمن کو بھی جو ان 12-14 کے کردار پہ انگلی اٹھائے؟ بیٹا مسکرانے کی بات نہیں ہے، یہ پوری کائنات کو چیلنج جا رہا ہے۔ جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیسے ہے معصوم، تو پہلی دلیل عصمت کے لیے یہ ہے کہ پوری کائنات میں خاموشی چھا جانا اور دشمنی کے قتل تک دشمنی کرنے کے باوجود کبھی کسی گناہ کی نشاندہی نہ کرنا۔ اور یہ صرف معصوم نہیں بلکہ یہ صاحبان عصمت کبریٰ ہے۔ میں ذمہ داری سے جملہ کہہ، صاحبان عصمت کبریٰ ہے، چونکہ معصوم آدم سے عیسیٰ تک نبی بھی تھے، مگر یہ 14 عصمت کبریٰ پہ فیض ہے۔ جو صرف معصوم ہو وہ ترک اولا کر سکتا ہے، ان 14 میں تو کسی نے ترک اولا بھی نہیں کیا۔ ان کی مرضی ہے، آپ ان کو نہیں مانتے تو اچھا کرتے، پتہ ہے مانیں گے تو لوگ کہیں گے اچھا پچھلی زندگی کا حساب دو ہے۔ آپ پھر فرشتوں کی جو نائب کی ٹیم ہے وہ کہے گی ذرا پچھلا حساب کتاب بتا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ معصوم ہونا کوئی اتنی آسان، لو قرآن سے دلیل دوں، اور گفتگو کے دامن سمیت بہت زیادہ وقت ہونے کو جا رہا ہے، عزاداری بھی ہونی ہے اور باتوں میں عذاب بھی ہوگا۔ نوٹ کریں سورہ انبیاء آیت کا نمبر 73، اللہ فرما رہا وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اللہ کہتا ہے جنہیں ہم نے ائمہ بنایا، جنہیں ہم نے ائمہ، امام کی جمع ہے ائمہ، ائمہ اثنا عشرہ، توجہ ہے نا؟ اللہ کہتا ہے جنہیں ہم نے بنایا یَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں، وہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم ان پہ وحی بھیجتے ہیں۔
بریکٹ میں لکھتے ہو تلقین، تلقین اور ہوتی ہے، وہی اور ہوتی ہے، اور ہے نا الہم کا معنی تلقین ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کہتا ہم ان پہ وہی بھیجتے ہیں، چونکہ یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ اگر دین پہنچانے والوں پہ وہی بھیجتا ہے تو جسے 1,24,000 انبیاء نے بنا کے امامت کے سپرد کیا ہو، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ معصوموں کی کمائی غیر معصوم کی جھولی میں ڈال دے؟ نعرہ رسالت، نعرہ پیتنی، 1.25 لاکھ نعرہ۔ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، افضل ہے کل جہاں میں گرانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت ملعون یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین۔ نعرہ حیدری۔ اللہ نے امام مبین انہیں بنایا، جنہیں خود بنایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی وہ خود بنائے اور امامت کی ذمہ داری کمیٹی کی سپرد ایسے ہو نہیں سکتا، خود بنائے۔ وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً، جس کو اس نے خود بنایا اس کا اعلان کیا، گھبرا تو نہیں گئے؟ خلیفہ خود بنائے، فرمایا اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خلیفہ۔ امام خود بنائے، فرمایا وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ توجہ، اور سنیں اگر آپ اجازت دیں تو یہ تو 12 ائمہ ہیں۔ ایک نبی کو جب امامت کے لیے خیال آ گیا اور دا امامت پہ رشک آیا، نبی ہے، خلیل خدا ہے، معصوم ہے، پیغمبر ہے، صاحب شریعت ہے، اول العزم ہے، صدیق نبی ہے۔ توجہ چاہتے ہو، حضرت ابراہیم جب خواہش امامت کی تو فرمایا چلے اگر چاہتے ہو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ کہا ابراہیم اگر عہدہ امامت چاہیے تو ایسے نہیں ملے گا، امتحان میدان امتحان میں آؤ۔ توجہ ہے، جہاں بھی بولوی گڑبڑ کر جاتے ہیں جی، وہ امتحان سے مراد کوئی لمبا چھوڑا نہیں تھا، کیا تھا کہ کہا ناخن اترواؤ، مجھے چھوٹی کرواؤ، سر کی ٹنڈ کرواؤ تو امامت ملے گی۔ تو قبلہ اسماعیل صاحب کہتے تھے یہ امتحان ہے، یہ حجامت ہے۔ توجہ ہے، عجیب سستی امامت کہ جو ہمیں حجامت کے بدلے ملے؟ نہیں، واضح ہے قرآن میں، خود سرکار ابراہیم فرماتے ہیں ان یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرا بیٹا اسماعیل، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری۔ بیٹا بتاؤ تمہاری کیا مرضی ہے؟ او نوجوانوں، مجلس سے سننے والے، علی اکبر کے نوکروں، یہ ہے باپ کی عزت کہ باپ کو اگر خواب بھی آ جائے تو بیٹے کو کہے میں نے ذبح کرنا ہے تو بیٹا کیا کہتا ہے؟ کالا یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بابا جو حکم ہے وہ کرو، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صابروں میں پاؤ۔ مولا سلامت، سید مہربانی بابا جی، مولا سلامت رکھے سید امتیاز شاہ جی، اللہ آپ کو صحت و زندگی عطا فرمائے۔ جو حکم ہے وہ کرو، بیٹا کہہ رہا ہے۔ نوجوان بچوں، یہ ہے والد کا مقام، یہ قرآن اس لیے سنایا جاتا ہے آپ کو، یہ نہیں ہے کہ باپ سے سلام نہیں لیتا کربلا جا رہا ہے۔ کیا کرنے جا رہا ہے بابا؟ علی اکبر کی زیارت پڑھتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ ماں اور بہن سے بولتا نہیں، شام کی بیوی کو پرچانے جا رہا ہے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ درس کربلا ہے، یہ سبجیکٹ ہے، یہ سبجیکٹ ہے جناب، یہ ایک عنوان ہے، یہ ہدایت کا عنوان ہے، یہ سر چشمہ ہدایت ہے مجلس میں۔ اگر اس میں رہ کے ہم بدلے ہی نہیں ہیں تو فائدہ ہی کیا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ کہ بابا جو حکم ہے وہ کرو، ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین،
اللہ نے چاہا تو مجھے صابروں میں شمار کرنا. اچھا میں ہاتھ باندھ کے پوچھ لوں اس نے سے اگر 5-10 منٹ آگے ہو جائے کوئی حرج نہیں, آپ کی بھی اجازت ہے تاکہ میرا عنوان امام مبین پہ کوئی بات مکمل کر لوں. اگر ہے اجازت تو پھر سارے ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہے مولا سلام. بیٹے نے کہا کرو تسلی ہوئی باپ کو, بیٹے ہوں تو ایسے توجہ ہے. سبحان اللہ. حاجرہ کو کہا بی بی کو اسماعیل کو تیار کرو, میں نے مینا میں لے جانا. ماں نے شوہر کا حکم مان کے تیار کیا, لیک نکل پڑے. اب چلتے ہوئے چھری بھی اٹھا لی, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ چھری اٹھا لی ہاتھ میں, اور جناب اسماعیل جس رفتار سے باپ چل رہا ہے اتنی ہی رفتار سے قدموں پہ قدم, قدموں پہ قدم. سمجھو چلے, بہت مہربانی مولا سلام. مولا سلام نقش قدم پہ وہ چلتے جا کہ راستے میں وہ آیا جس نے کہا ہے میں گمراہ کروں گا. توجہ ہے یا آگے لمبی داڑھی, سر پہ ٹوپی, توجہ ہے, اور راستہ روک کے حضرت اسماعیل کو کہتے جو پیچھے پیچھے دوڑ کے جا رہا ہے چھری نہیں دیکھ رہا. جناب اسماعیل نے کہا دیکھ رہا ہوں مگر دشمن کے ہاتھ میں نہیں. سلامت رہی مہربانی, آپ کو مولا سلام. دشمن کے ہاتھ میں نہیں ہے, باپ کے ہاتھ میں. تو کہتا ہے باپ ذبح کرے گا تو فرمایا باپ رتبہ بلند ہو جائے گا. بچہ ہی رہا نا, میری بات تو نے بچوں کی طرح سن لی. مٹھی بھر کے کنکریوں کے منہ پہ مار کے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے شیطان میرے راستے سے دفع ہو. چیختا چلاتا پیچھے بھی ہوا, کہتا ہے کیسے پہچان گیا تو؟ میں تو اچھا خاصا توجہ ہے وہ تھا. تو اسماعیل کہتے ہیں کہ جو بھی نبی زادوں کو عام بچوں جیسا بچہ سمجھے, وہ حیدریہ والوں بولو جس کو سمجھ آ گئی. بڑی مہربانی مولا سلامت رکھے. جو بھی نبی زادوں کو عام بچوں کی طرح کا بچہ سمجھے, فرمایا وہ کل بھی ابلیس تھا. جب بچے پہ بس نہیں چلا تو حضرت ابراہیم کے سامنے آ گئے. بہت بڑا حلیہ بدلا ہوا ہے, ہم درد بن کر. توجہ ہے, ساتھ ساتھ چلنے لگا. تو کافی سفر ساتھ ساتھ مینا کی طرف کیا. تو کسی کو نبی کے ساتھ ساتھ چلتا دیکھ کے متاثر نہ ہو جانا. ساتھ چلتے دیکھ کر متاثر نہ ہو جانا. کبھی کبھی ساتھ وہ بھی چل پڑتا ہے. اب اگر چیلنج ہے اکبر ساقی کا, آدم سے عیسیٰ تک کے ساتھ چلا, کوشش کی, نبیوں نے اسے ناکام کیا, مگر اس کی جرت نہیں ہے میرے پہلے محمد سے آخر تک کے سائے کے ساتھ بھی چلا. ہاتھ بلند کر کے پنجے کھول کے پانچ نعرے, پانچ تنی, 1.25 لاکھ نعرے. سارے بولو مولا سلام. مولا سلام. اچھا کچھ فاصلے کے بعد رک کے کہتا ہے ابراہیم خوبصورت بچہ پیچھے, چھری ہاتھ میں, رسی ہے, توجہ ہے, جا کہاں رہے ہو؟ جناب ابراہیم مسکرا کے کہتے ہیں کسی دوست کی دعوت پر. توجہ ہے. تو کہا دوست کی دعوت میں جانے کے لیے چھریاں لے کے جایا جاتا ہے. ابراہیم کہتے ہیں وہاں جا کے ذبیحہ دینا. یہ کہتے ہیں وہ عجیب دوست ہے کہ جس کے پاس جا کے ذبیحہ دینا. دوست ذبیحہ کھلاتے ہیں, دیتے ہیں, تو دینے چاہ رہا ہے. ابراہیم کہتا ہے میرا دوست ہی ایسا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے مہربانی کہ اس کی راہ میں ذبیحہ دینا پڑتا ہے. کہتا ہے ابراہیم تجھے خواب آئی ہے اور خواب خیال ہوتا ہے تو ایسا نہ کر. حضرت ابراہیم کے تیور بدلے. کہتا کیا کہا کہ ایسا نہ کر,
بوڑھا ہو گیا، اپنا دماغ کا علاج کرا، ادھر دماغ کی طرف کیا اشارہ، سرخ ہو گیا چہرہ ابراہیم، پتھر اٹھا کے مٹھی بھر کے منہ پہ مار کے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اے شیطان مرور دفع ہو جا، چیختا چلاتا جا بھی رہا ہے، آرام سے جملہ کہہ دیتا ہوں، نہیں لگاتا زور، اگر جملے میں زور ہوا تو بول پڑو، چیختا چلاتا ہٹ بھی رہا ہے، کہتے کیسے پتہ چلا کہ شیطان ہوں؟ فرمایا جو بھی نبی کے دماغ پہ شک کرے جو بھی نبی کے دماغ پر شک کرے اس سے بڑا بھی کوئی شیطان ہو سکتا ہے؟ لطف لیا نا آپ نے؟ اچھا آخری جملہ اور پھر مسائل کی طرف آتا۔ اب جب باپ اور بیٹے پہ بس نہ چلا، توجہ ہے، حاجرہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، زور زور سے کھٹکھٹایا، بی بی نے ایک عجیب جملہ کہا جو رائج ہے پاکستان اور ہندوستان میں، بی بی نے عربی میں کہا، ہم اس کا ترجمہ اردو میں کہتے ہیں، جب زور زور سے کھٹکھٹایا تو بی بی فرماتی ہے من انت علی الباب یا قلیل الادب، اے بدتمیز تو کون ہے میرے دروازے میں؟ بڑی مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی، سلامت رہے، یعنی زوجہ نبی کائنات کو بتا رہی ہے کہ نبی کا دروازہ اتنا معزز ہوتا ہے کہ اگر کوئی زور زور سے کھٹکھٹائے تو وہ بدتمیز ہوتا ہے۔ بولنا نہیں ہے، نہیں مہربانی بولنا نہیں ہے، کہتا ہے مجھ سے نہ پوچھ کہ میں کون ہوں، بیٹا بچانا ہے تو بہرا، میدان منا میں ذبح ہو جائے گا اسماعیل۔ بی بی نے کہا میں نے جس نے دیا اس کی راہ میں بھیجا، توجہ ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں عورت ہے کچھ خیال کر، بیٹے روز نہیں ملتے، ذرا میدان میں نکلا باہر چلی جا۔ اب بی بی نے اندر سے اٹھائے پتھر، لا حولہ بھی پڑی، پتھر بھی مارے، آرام سے جملہ، آخری جملہ، زندگی کا پتہ نہیں پھر زندگی میں ملاقات ہو نہ ہو، بڑا آرام سے جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، میرا جملہ نہیں ہے، اسماعیل کی اماں کا ہے، جو ایک نبی کی ماں ہے دوسرے نبی کی زوجہ ہے، تو جو بدبخت ہوتی ہے نبیوں کے گھر میں آ جائیں وہ ماں نہیں بنتی۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بڑی مہربانی مولا سلام، چونکہ نوح کے بیوی کے بیٹے کنان نے جب گستاخی کی تھی تو اللہ نے کہا بس میں قانون بدل رہا ہوں، آج کے بعد جس سے ایسا پیدا ہونے والا ہوگا، توجہ ہے، اس کو دوں گا ہی نہیں۔ پتھر مارے، بھگایا، جاتا ہوا کہتا ہے تو نے مجھے نہیں دیکھا، دروازہ بند ہے، میں نے تجھے نہیں دیکھا، کیسے سمجھ گئی میں شیطان ہوں؟ فرمایا جو زوجہ نبی کو میدان میں نکلنے کا مشورہ دے اس جیسا بھی کوئی اور شیطان ہے؟ کھول کے پائی نعرے پائی تنی سوا لاکھ نعرہ مولا سلام عبور کرتے ہوئے تمام راستوں کو حضرت ابراہیم میدان منا میں لائے، وَطَلَّا لِلْجَبِينَ، قرآن کہتا ہے پیشانی کا بل لٹا دیا، چھری ہاتھ میں لے کے چلانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا ہاتھ پاؤں اتنے نہ ہلانا کہ تیرے بوڑھے باپ کے ہاتھ سے چھری گر جائے اور اللہ کی رضا میں فرق آ جائے۔ حضرت اسماعیل کہتے بابا جوان ہوئے، آپ اس کا اہتمام کر لیں۔ کہا کیا کروں؟ کہا میرے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے باندھ، کس کے بیٹے کے ہاتھ اور پاؤں رسی سے باندھ۔ اب پھر چھری ہاتھ میں پکڑی، بچے نے کہا بابا پھر چھری چلاتے وقت محبت پدری کو غالب نہ آنے دینا، ایسے چلا دینا جیسے تیرا اور میرا اللہ چاہتا ہے۔ جناب ابراہیم نے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھی، جب پٹی باندھی نوجوان خطیب میرے مالک نے ارواح العالمین کو خطاب کیا، کہا من سوا فیکم، ہے کوئی تم میں جو اس سے بھی عظیم قربانی کا وعدہ کرے، جس کے بیٹے اسماعیل سے خوبصورت ہوں،
یہ پانی پلا کے لایا ہے جس کے پیاسے ہو، اس کے اپنے ہاتھ میں چھری ہے، اس کے دشمنوں کے ہاتھوں میں چھری ہو۔ شہباز کرنا رو، آج اس کو رونا ہے تو نے جو 40 سال بابے کو خود روئے۔ آج اسے رونے کربلا والا بھی آئے، شام والی بھی آئے، سارے آئے۔ ہے کوئی نبیوں کی روحیں بھی پیچھے ہٹی، ایک روح آگے بڑھی، فاطمہ زہرا کے لال کی روح، حسین ابن علی کی روح آگے بڑھ کے کہا لبیک یا الہی، الہی میں حسین وعدہ کر، اس سے خوبصورت دوں گا، میرے قربان ہونے سے تیرا کیا بچے گا؟ آواز قدرت حسین، میرا سب کچھ بچ جائے گا، دین میرا بچ جائے گا، کلمہ میرا بچ جائے گا، نماز میری بچ جائے گا، توحید میری بچ جائے گا، میرے نبیوں کی محنت بچ جائے گی۔ جب حسین نے کہا نا تیرا دین اور تیرے نبیوں کی محنت بچ جائے گی، آواز قدرت سے ہاں حسین، تو حسین نے کہا میرا اللہ میں وعدہ کر دوں، پھر حسین اپنا کچھ نہیں بچائے اجر حسین نے وعدہ کیا، آواز قدرت ہے رضوان جنت کو حکم ہوا گوشت بند لے جاؤ، اسماعیل کو بچا لے۔ چوری چل گئی، آنکھیں پہ پٹی کھولی، دیکھا بیٹا موجود ہے، اسماعیل خوش نہیں ہوئے، روئے، رو کے کہتے میرا اللہ کو خطا ہوگی کیا، میری قربانی میں کوئی فرق نہیں؟ آواز قدرت ہے، میں قرآن پڑھو، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دیا، مگر وفدیناہ بذبح عظیم، اس کو ہم نے ذبح عظیم میں بدل دیا، تجھے اس کے بدلے میں انی جاہلوں کا للناس امام، تجھے لوگوں کا میں نے امام بنا دیا، یہ میں اس کے ذمہ کر رہا ہوں جسے امامت پہلے دوں گا، امتحان بعد میں لوگ ہیں۔ سادات و حسام، تیرے مولا نے زہرا کے لال نے کربلا میں کمال نہیں کر دیا، اکبر سے آغاز کیا، اصغر تک کو اپنے ہاتھوں سے دیا۔ شب عاشوراء کے ساتھ متصل ایک جملہ کرنا جو میں پڑھ چکا، سجاد نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں بابا میں بڑا بیٹا ہوں، تو حسین نے کہا پھر بڑے ہو تو بڑے محاذ کے لیے رک جاؤ، پھر سجاد نے کہا اکبر بھیا جاؤ سکتے ہو، میں بڑا ہوں، ہاں بابا بڑا محاذ، کہا سجاد چھوٹا محاذ ہے، صبح عاشوراء سے لے کر عصر عاشوراء تک لگ کو تک صحرا میں پیاسوں کا ذبح ہو جانا، لاشوں پہ گھوڑوں کا دوڑ جانا، یہ محاذ اصغر ہے بابا، پھر محاذ اکبر کیا ہے؟ بیٹے کی پیشانی چوم کے کہتے ہیں جلتے خیموں میں سر پہ دستار پھوپھیوں کے ہاتھ، بدوا کا لٹے ہوئے قافلے کو پابند رسن بہنوں اور پھوپھیوں کو لے کے باپ کے قاتلوں کے ساتھ کربلا سے کوفہ ماتم کر، کوفے سے شام تک بہنوں کو تماچے کھاتے دیکھنا، اور پھر شام کے دربار چلے جانا اور دربار شام کو فتح کر کے آنا۔ سجاد یہ محاذ اکبر ہے، قبول ہے میرا بابا، قبول کیا۔ چلے گئے سید و ساجدین شام، انہیں تھک کر نہیں رونا، منت کر تو نہ رونا نہ رو، نہیں تکلیف دوں گا، فطرت ہے، نہیں بھی رونا آتا، مگر یہ نہ کہنا کہ ہم بہت روئے، یا یہ نہ کہنا ہم تھک گئے ہیں۔ یہ 40 سال خون رو رو کرنا، پھر بھی کہتا تھا او میرا مظلوم بابا، جتنا رونا تھا سجاد رو نہیں سکتا۔ اجر شام چلے، پھوپھی اور بھتیجے کے خطبوں نے یزیدیت کی چولے ہلا۔ شام کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ یہ بے غیرت تو کہتے تھے کہ ہم نے باغی قید کیے ہوئے، یہ تو محمد کی بیٹیاں ہیں، یہ تو خاندان رسول اللہ ہے، یہ تو اہل بیت نبوت ہیں۔ تو جب آذان ہو تو عیسائی بھی اذان کے بہر بازار میں کھڑے ہو کے ان پہ لعنت بھیج کے کہتے کتنے بے غیرت ہو، جس کا آذان میں نام لیتے ہو اس کی بیٹیاں زندانوں میں بند کی ہوئی۔ اجرکم من اللہ، مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ ہو۔ بے شرم مسلمانوں، جس کا کلمہ پڑھتے اسی کی اولاد کو زندان میں رکھا ہوا ہے۔
اور زندان بھی ایسا ہے جس کی چھت کوئی نہیں ہے. اجرکم من اللہ مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے. جب اس ملعون کو اس کے رپورٹروں نے رپورٹ دی کہ یزید اب تیرا بچنا مشکل ہے، سجاد اور زینب کے خطبوں نے پرچار کر دیا، اذانیں دینی مشکل ہے، کہا کیا کروں؟ کہا ان کو مدینے جانے دے، چھوڑ دے. اس نے سپاہی کو کہا، 2 سپاہی بھیجے. پہلے سجاد کو بلاتے تھے کہ سکینہ کیوں روتی ہے، 1 یا 2 سید سپاہی نہیں آتے تھے. ایک لشکر آتا تھا جن کے ہاتھوں میں تازیانے ہوتے. آج رات کے وقت 2 سپاہی آئے، ہاتھوں میں تازیانے نہیں. زندان کے دروازے پہ آ کے انہوں نے سید کا نام لیا، یا علی زین العابدین. میری پاک مرشد زادی نے کہا، میرا اللہ کیا شام کا نظام بدل گیا؟ میرے سجاد کا نام لے کے کوئی بلا رہا ہے؟ ہمیں تو آواز دی جاتی آئیو اللہ شیرو کہہ دی، نام لے جاؤ. میرے مولا تیرے زندان پہ سامنے آئے. ہاں سپاہی کا دربار یزید میں یزید نے یاد کیا. تو پیما کیا حکم ہے؟ علی ابھی بھی کہتے سجاد میں نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تجھے میں نے جلتے خیموں سے اس لیے نہیں اٹھایا کہ دربار میں میں بیٹھی رہوں تو مارا جائے. بے شک رات ہے میں ساتھ جاؤں گی، دشمن کا پتہ نہیں ہے. امام مبین کی آواز ہے، پھپھی اماں میں امام مبین ہوں. آج یزید یا دربار یزید میں کوئی انگلی نہیں اٹھائے. پھپھی اماں اگر کچھ ایسا ہوا تو میں امام مبین ہوں، پل میں تجھے پاس بلا دوں. بی بی نے کہا جاؤ، میرا امام مبین سجاد ہے. دربار میں پہنچے، درباری بیٹھے. اس ملعون نے ایک سپاہی کو اشارہ دیا، کہا سجاد کو کرسی دو. تو نے سن لیا ہے؟ میں نے پڑھ دیا. کرسی کا لفظ آیا، بیمار کی آنکھوں کا خون بھر گیا. یزید کہتا ہے بیٹھتا کیوں نہیں سجاد؟ میرے مولا کہتے ہو بے غیرت یزید شرم کر، میں اس دربار میں کرسی پہ بیٹھوں جس دربار میں میری پھپھیاں 9 گھنٹے کھڑی رہی، جس دربار میں میرے بابا کا سر مٹی پہ پڑنا ماتم کرنا. تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے، سجاد کی حسرت ہے، 40 سال خون رونے والا. تیری عزاداری کے لیے اللہ جانے کس کے پہلو میں آ کے کہو مجھے رونے والا مومن. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. اچھا یہ ملعون کہتا ہے سجاد میری حکومت کا فیصلہ ہے کہ تم مدینے چلے جاؤ. عجیب جواب دیا حسین کے غریب بچے نے. حسین کے لال نے 2 شاہیوں کا خون ہے سجاد کے اندر، مگر اتنا مصیبت سے ڈوبا ہوا جملہ ہے. سید رو کے کہتے ہیں ملعون کون سا مدینہ؟ آیا ہائے میرا کیا رہ گیا مدینے میں مدینے کیوں چلا جاؤں؟ یہ بے غیرت کہتا ہے جہاں جانا ہے چلے جاؤ، تمہاری قیدیں رہا کر. تو خبردار یزید، یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا، یہ عد کی بھائی وال نے کرنا. بڑا پنجابی کا بہت بڑا جامع لفظ ہے حسین کی عد کی بھائی وال، یعنی شریکت الحسین. یہ میری پھپھی نے کرنا ہے فیصلہ کہ زندان چھوڑنے ہیں یا نہیں چھوڑنے. جاؤ پھپھی سے پوچھو. پھپھی اماں بی بی تیرے زندان پہ کھڑی ہے، جب تک سجاد نہیں آیا. دیکھتے رہی آئے، کہا آگے میرا لال، تو نے تو کہا تھا کوئی کچھ نہیں کہے گا، مگر آنکھوں کا خون کیوں بنا ہوا ہے؟ پھپھی اماں ہاتھ تو کسی بے غیرت نے نہیں اٹھایا، مگر اسی دربار میں جہاں آپ 9 گھنٹے کھڑی رہی، جہاں میری بہن سکینہ رسیوں میں جکڑی کھڑی، جہاں میرے بابا کا سر مٹی پہ پڑا رہا، مجھے ملعون کہتا تھا کرسی پہ بیٹھ. بی بی نے فرمایا واہ حسینہ واہ محمدہ واہ علیہ. کیوں بولا؟ کہتے کہتے رہے ہیں. میں بھی فرماتی سجاد میں نے قیدن بن کے شام نہیں چھوڑنا.
یا اس ملعون سے کہو میری شرط ہے 4، اگر پوری کرتا ہے تو زندان چھوڑے گے، اگر ایک بھی پوری نہیں کرتا زندانوں میں مر جاؤں گی، سکینہ کی قبر کے ساتھ میری بنا دے۔ سنو کہ شرط میں قریب آ گیا، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، تھک گئی۔ یہ بھوپی اماں، اسے کہتے ہیں زینب، جو وقت کے امام کو، زمانے کے امام کو رہنمائی دے۔ کہا سجاد میری پہلی شرط ہے کہ میرے مقتولوں کے سر واپس اگرچہ مصائب میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، یہ جو روایات ادھر گئے نا کہ کوئی سر وہاں ہے کوئی وہاں نہیں، میرے مولا اتنی دیتا شام چھوڑا نہیں ہے جب تک اپنے مقتولوں کے سر لیے نہیں، میں واپس آ کے کربلا میں دفن۔ اچھا بھوپی اماں دوسری شرط عجیب شرط ہے، رو کے کہتی سجاد میری دوسری شرط ہے کہ ہمارے لٹے ہوئے تبرکات واپس، ہماری چادر کل ماتم تیرے منظر میں ماتم ثواب ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے نہیں دل کرتا ماتم کے لیے، ہائے حسین کہے، ہائے سجاد کہے، مولا دعا دیں گے، سجاد کی اماں زہرا دعا دیں گے۔ شیعو تیسری شرط، پپی اماں تیسری شرط، بی بی فرماتی میری تیسری شرط ہے کہ مجھے شام میں مکان دیا جائے خالی، جس میں میں اپنے بھائی کی عزاداری کروں، میں جی بھر کے ماتم داری کروں۔ میرے ہاتھ باندھے گئے تھے، میں نے جیسا ماتم کرنا تھا کر نہیں سکی، تاکہ میں شام میں عزاداری کی بنیاد ماتمی ہو۔ یہ بی بی نے مانگی ہے عزاداری، عزاداری کی بانی ہے زینب، کہا عزاداری کروں گے، مکان چاہیے۔ اب چوتھی شرط سنو گے غیرت مندو، سیدو، شیعو، بی بی فرماتی سجاد اس کو کہتے ہیں وفا، ذرا سی بھی کسی نے اس در سے وفا کی ہے نا، بی بی نے نواز دیا، وہ چاہے ہور ہو چاہے بشیر ابن جزلم ہو۔ بی بی کہتی بشیر ابن جزلم میرا موہاری ہو۔ یہ نوکر تو یزید کا ہی تھا، مگر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک اس نے کسی شیطانی کو آنکھیں بھر کے نہیں دیکھا۔ ماتم کرنا جس طرح بیویاں ہوتی تھی نا، یہ پشت کر کے کھڑا ہو جاتا تھا، روتا تھا، کہتا تھا میرا اللہ کہاں زہرا کی بیٹیاں، کہاں یہ دربار اور شرابیوں کا دربار، اور کہاں یہ بازار۔ بی بی کو اس کی غیرت یاد تھی، کہا بشیر ابن جزلم میرا موہاری ہو۔ شرط پیش ہو گئی، اس ملعون نے کہا سجاد منظور ہے، یہ کئی گھنٹوں کا مضمون ہے میں چھوڑ رہا ہوں۔ سر لیے، ہر سر مقتول کے وارث نے لیا، وارثہ نے۔ اکبر کا سر آیا، بی بی لیلہ نے کہا بسم اللہ، اصغر کا سر بی بی رباب نے، قاسم کا سر میں فروا نے، سر آتے گئے لیتے گئے۔ ایک سر ایسا آیا کہ ہر بی بی نے اس کی طرف رجوع کیا۔ اس کی سقی بہن لاہور کی مہمان کہتی تھی میری جھولی میں آئے، فضا کہتی تھی میری جھولی میں آئے، ام کلثوم کہتی تھی میری جھولی میں آئے۔ بی بی زینب نے درد بھرا جملہ کہا میرا ضامن عباس، اور میری چادروں کا ضامن عباس، دیکھ چادریں مل گئی ہیں اب آجا بہن کی جھولی میں، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ، اجرک من اللہ۔ سر آگے جلتے ہوئے تبرکات مل گئے۔ سجاد مختصر سا قافلہ 3 محملوں پہ سوار کرا کے کربلا، شام سے کربلا پہنچے، بابے کا چہلم کیا، مقتولوں کے ساتھ لاشوں کے ساتھ دفن کیے، عزاداری کی، مدینے چلے گئے۔ چونکہ شہادت کا جملہ پڑھنا ہے اس لیے رحمت دے رہا ہوں، مصائب ہو گیا، مجلس ہو گئی پوری، صرف 2-4 مدینے کی جس گلی سے گزرتا ہے لوگ دیواروں کو دیکھ کے سمجھ جاتے تھے سجاد گزرا۔ میں نے تو مصائب پڑھ لی،
میں نے تو مسائل پڑھ دیا. لوگ اپنے بازاروں کی دیواروں کا رنگ دیکھ کے سمجھ جاتے تھے کہ سجاد گزرا ہوگا. دیواروں پہ خون کے چھینٹے ہوتے. لوگ کہتے سید و ساجدین گزرا ہے. میرے مولا کیسے عزاداری کرتے؟ 2-4 بندے دیکھتے, جہاں نوجوان 2 کھڑے دیکھتے نا, مولا روک کے پوچھتے ہو جوانوں تم بھائی ہو؟ اگر وہ کہتے نا ہاں ہم بھائی ہیں, مولا کہتے اللہ تمہاری جوڑی ہے سلامت رکھے. بھائی تو میرے بھی تھے میرے کربلا میں مولا. بھائی تو میرے بھی بڑے خوبصورت میرے کربلا میں مارے. بسم اللہ دادا. مولا کہتے جوانوں تمہاری جوانی سلامت ہے. بے بھائیہ تو میں بھی نہیں تھا, بھائی تو میرے بھی تھے, میں بھی بھائیوں والا تھا, مگر میرے سارے کربلا میں والے. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. چلتے چلتے کسی ذبیحہ پہ نظر پڑتی, مولا رک جاتے, قصاب سے پوچھتے قصاب یہ جس کا گوشت رکھ کے بیٹھا ہے اس کو تو نے ذبح کیا؟ قصاب کہتا ہاں مولا میں نے ذبح کیا. میرے مولا فرماتے جب تو نے اسے ذبح کیا تو اسے پانی پلایا؟ قصاب رو کے کہتا مولا تیرے نانے کی شریعت کا حکم کہ جسے ذبح کرنے لگو پہلے پانی دکھلا. میں نے پانی پلایا, رک پھر جاتا کربلا کی طرف. رو کے کہتے ہائیو میرا قتیل و لبرت بابا, ہائیو میرا پیاسا بابا. لوگ جانور بھی ذبح کرنے سے پہلے اور پانی پلاتے ہیں بابا, اور تجھے کسی نے پانی نہ دیا میرا قتیل و لبرت بابا. اجرک من اللہ, اجرک من اللہ. دوسرا سوال مولا کو سنو, مجلس تمام کر رہا ہوں. میرے مولا پوچھتے ہیں قصاب جب تمہیں اسے ذبح کیا ہے تو کوئی دوسرا جانور تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ میں نے لفظ پڑھ دیا, تو نے آرام سے سن لیا. یہ قصاب رو کے کہتا نہیں مولا چھپا کے کرتے ہیں, بے شک وہ جانور ہیں, دوسرے جانور کو تکلیف ہوتی ہے. میرے مولا کہتے سکینہ تیری قسمت ہے, تیرا بابا ذبح ہوتا رہا, میری بہن سکینہ دیکھتی رہی, میری بھوپی تلہ زینبیہ پہ گھر ماتم تیرے مطلب میں ماتم, تلہ زینبیہ پہ کہہ رہی تھی نہ مارو بغیر, وہ میرا پیاسا نہ مار. اجرک من اللہ. عزاداری سجاد کے خوف سے ملعون ولید بے غیرت نے اپنے بھائی شام کے ذریعے تیرے اور میرے امام کو زہر دیا. جو ماتمی بیٹھے ہو سانس لینی لے لو, مگر مولا کی جب زیارت آئے نا اس بیمار کو برسا دے. زہر ایسا تھا, میری طرف دیکھو, جتنے ائمہ کو بھی زہر ملا ہے نا, امام حسن کو زہر ملا, خون کی الٹیاں. اس بیمار کو ایسا زہر دیا گیا کہ میرے 5ویں امام کہتے ہیں میرے بابا کا پہلے آنکھوں سے خون آتا تھا, 25 محرم کو منہ سے خون آنا شروع ہوا, 24 کو زہر ملا تھا, پھر میں نے پیروں کو دبانا تھا, پیروں کی ہتھیلیوں سے خون شروع تھا, ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے خون جاری تھا. میں نے کہا میرا لت رونے والا بابا, پہلے تو آنکھوں سے خون روتا تھا, آج تن بدن سے خون جاری ہے. سجاد کہتے باکر مجھے زہر مل گئی ہے, باکر مجھے زہر مل گئی ہے. میرے مولا کی آنکھیں بند ہوئی, میں چھوڑ رہا ہوں. میرے مولا کے بچوں نے غسل دینا شروع کیا. غسل دیتے دیتے مولا کے بیٹے نے چیخ ماری. وارث سے دستار امامت امام محمد باقر جلدی سے گئے, کہتے بھیا کیوں چیخے مار رہا؟ کہا باقر اب مجھے پتا چلا کہ میرا بابا گردن سے عبا کیوں نہیں ہٹاتا. آج دیکھ میرے بابے کی گردن پہ گوشت کوئی نہیں ہے, ہڈیاں ہی ہڈیاں ہے, گوشت کوئی نہیں ہے.
ازادارو غسل ہو گیا، کفن دینا ذمہ داری سے جملہ پڑھ رہا ہوں، کفن شروع کیا، کفن دیتے ہیں، کفن خون میں تر ہو جاتا ہے، تیرے امام کے ساتھ کفن تبدیل ہوئے۔ میرے مولا کی آواز ہے باکر میرا جنازہ اٹھا، یہ خون نہ رکنے والا خون ہے۔ عزادارو رونے والوں، تیرے بیمار امام کا جب جنازہ اٹھانے کا وقت آیا نا تو میرے مولا کے لب ہل رہے تھے۔ تیرے پانچویں امام نے کان لگایا، بیمار کہہ رہے تھے باکر بیٹا میری لاش کو مٹی پہ رکھ، خاک پہ رکھ۔ کیوں بابا؟ کہ میں نے اپنے بابے کو مٹی پہ دیکھا۔ مٹی پہ رکھ، میں نے اپنے مظلوم بابے کو مٹی پہ دیکھا ہے، لاشا تڑپتا ہوا۔ عزادار میرے پانچویں امام فرماتے ہیں میں نے باپ کے حکم کو حکم سمجھتے ہوئے، حکم امام سمجھتے ہوئے جب مٹی پہ رکھا تو میرے بابا کے لب حرکت کر رہے تھے، میں نے کان لگایا تو کیا کر رہا تھا؟ واہ مظلوم، اور میرا مظلوم بابا مجھے معاف کر دینا، تیری لاش اٹھائی نہیں گئی، میری اٹھانے آ گئے ہیں، تیرا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں، میرا جنازہ اٹھانے کے لیے میرے بیٹے آ گئے ہیں، میرے بیٹوں کو روکنے